أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سورۃ البقرہ کے ان دو ابتدائی رکوع میں تین انسانی گروہ جماعت کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن مجید سارے انسانوں کو مخاطب کرتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم سے۔ وہ جو تین طبقات ہیں ان میں سب سے پہلا وہ طبقہ جنہوں نے قرآن مجید کو، دین اسلام کو دل و زبان سے قبول کیا، وہ مؤمنین، صادقین، متقین کا گروہ ہے۔ ان کا تذکرہ سب سے پہلے کیا گیا اور ان کی صفات کو بیان کیا گیا۔ یہ آیات جو آج آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہیں، ان میں اس دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے جس نے دل سے، زبان سے اللہ کے کلام کو، اللہ کے دین کو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ٹھکرایا، اس کا انکار کیا۔ اور ان دو آیتوں کے بعد تقریباً 13 آیتیں ان لوگوں سے متعلق ہیں جنہوں نے زبان سے اس حق کو قبول کیا اور دل سے اس کا انکار کیا۔ یہ منافقین کا طبقہ ہے۔ یہ آیتیں خاص طور سے ان بدقسمت کافروں کے سلسلے میں ہیں جنہوں نے تقوی کی وہ نعمت جو اللہ نے انسان کی فطرت میں ودیعت کی ہے اس کو گنوا دیا ہے، اور اپنی ہر دھرمی ضد پر قائم رہے۔ ظاہر ہے کہ جب تقوی کی وہ نعمت جس کو اللہ نے انسان کی فطرت میں ودیعت کیا ہے، جس کا تذکرہ کل آیا تھا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اس نعمت کو گنوانے والوں کے بارے میں ایک خبر دی گئی ہے کہ اب یہ وہ گروہ ہے جو اپنی نالائقی، اپنے جحود اور انکار کی وجہ سے اب توفیق الہی سے محروم ہو گیا ہے۔ اور یہ آیتیں در حقیقت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے خاطر اتاری گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین و بے کل رہا کرتے تھے کہ کس طرح سے ان لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا کیا گیا ہے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ وہ طبقہ ہے جو اب ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ نے ان کے دلوں پر
ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور آخرت میں بھی اب ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ فرمایا گیا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان کے حق میں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں قرآن مجید نے ان الذین کفروا یوں عام کہا ہے، لیکن بعد میں جو حالات اور جو صفات بیان کیے ہیں جس سے یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ یہ مخصوص طبقہ ہے، ہر کافر اس سے مراد نہیں ہے۔ جیسے جو بعد میں بات کہی جا رہی ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ان کے لیے برابر ہے۔ گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ خوب ڈرا چکے ہیں، اور جو آگے کا بیان ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے موقع ملتے ہوئے بھی حق کو قبول نہیں کیا۔ اللہ نے جو اعضائے رئیسہ انسان کو عطا کیے ہیں، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، آنکھ عطا فرمائی ہے، کان عطا فرمایا ہے، تاکہ وہ حق کو دیکھے، سمجھے، اس کو قبول کرے، لیکن یہ وہ طبقہ ہے جس نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ لہذا ان الذین کفروا سے یہ مخصوص کافر مراد ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک روایت طبرانی میں نقل کی گئی ہے، اس میں یہ طبری میں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی گئی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص طور سے یہودیوں کا وہ طبقہ اور یہودیوں کے وہ سردار جو ہر دھرمی پر قائم تھے، وہ اس میں مراد ہیں۔ حیی ابن اخطب، کعب ابن اشرف اور اس طرح کے لوگ، اور مشرکین مکہ میں ابو جہل، ابو لہب، ولید، یہ سب وہ تھے جو باطل کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے اور ضد میں ڈٹے ہوئے تھے، دیدہ و دانستہ یہ باطل کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے، لہذا وہ لوگ اس میں مراد ہیں، ہر کافر مراد نہیں ہے۔ ورنہ اس آیت کے نزول کے بعد بہت سے کافر وہ رہے جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرمائی۔ یہاں فرمایا گیا سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ سواء علیہ کا نہیں کہا گیا ہے، یعنی آپ کو حق کی بات تو پہنچانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ حق کی بات پہنچانا اب چھوڑ دیں، کہ جب اب ان کو ہدایت ہی نہیں ملنا ہے، ایسے ضدی لوگ ہیں تو اب ان کو حق کی بات بھی کیا بتلائی جائے، ان کو حق کی بات بتلانا اب عبث ہے، بیکار ہے، کہا کہ نہیں، آپ کا یہ انذار آپ کے سلسلے میں برابر نہیں ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ آپ کے لیے برابر ہے، آپ کو تو ڈرانا ہے، جو ذمہ داری اللہ نے آپ کو عطا کی ہے پیغام حق کو پہنچانے کی، اس کو آپ کو پہنچانا ہے، اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اب آپ مغموم نہ ہوں، آپ کے ڈرانے اور نہ ڈرانے گویا کہ ان کے حق میں برابر ہے، اب ان کو سے توفیق سلب کر لی گئی ہے۔ لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں عام طور سے جو فہم انسان کا کمزور ہو تو اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے بس اوقات، یا ایک سوال یہاں سامنے آ جاتا ہے کہ جب اللہ نے یہ خبر دے دی ہے لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اب وہ تو بیچارے معذور ہو رہے، ان کا کیا قصور؟ جب اللہ ہی نے ان کے بارے میں یہ بتلا دیا کہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ ایمان کیسے لا سکتے تھے؟ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ جو خبر دی گئی ہے
یہ تو اللہ کی طرف سے اس وقت دی گئی ہے جبکہ ان کو جو موقع عطا فرمایا گیا تھا اس موقع کو انہوں نے گنوا دیا ہے. جو نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھیں ان نعمتوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا ہے. تب اب ان کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اب ایمان نہیں لائیں گے. ان کے پاس اب تقوی کی وہ رمق نہیں رہی ہے جو ان کو راہ ہدایت دکھلا دے. یہ ایک مثال سے بہت سمجھ میں آ سکتی ہے یہ بات. جیسے ایک انسان کسی مرض میں مبتلا ہو جائے اور مرض میں مبتلا ہونے کے بعد وہ علاج نہ کروائے، لاابالی پن کرتا رہے اور پھر اس کے بعد اس کا مرض لا علاج ہو جائے. اور جب اب ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ مرض تو لا علاج ہے. ظاہر ہے اب ڈاکٹر صاحب کے یہ کہنے سے، یہ خبر دینے سے کہ یہ مرض لا علاج ہے، ایسا نہیں ہے کہ مریض کا یہ مرض اب لا علاج ہوا ہو، بلکہ یہ تو اس کی کوتاہی سے پہلے ہی لا علاج ہو چکا تھا. طبیب نے تو بعد میں خبر دی. اسی طرح سے ان لوگوں کو جو ہدایت کا موقع دیا گیا تھا اور ان کو جو تقوی کی نعمت ان کی فطرت میں ودیت کی گئی تھی، وہ تو انہوں نے اپنے عمل سے، اپنی بد کرداری سے اس کو گنوا دیا ہے. اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اس نعمت کو گنوا دیا ہے تو اب ان کو ہدایت کی راہ نہیں مل سکتی. اب آگے انہی لوگوں کے بارے میں اور وضاحت کی گئی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ جو بیان ہے یہ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ بھی توفیق سلب کرنے کی تعبیر ہے. اللہ نے اب ان سے توفیق سلب کر لی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان اعضاء رئیسہ کا صحیح استعمال نہیں کیا. قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے سلسلے میں ذکر کیا گیا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. بس یہ وہی غافل لوگ ہیں جنہوں نے غفلت کی وجہ سے اپنے دل کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو اور ان پر جو اللہ نے نعمتیں نچھاور فرمائی تھیں ان سب کو انہوں نے گنوا دیا ہے. لہذا جب گنوا دیا تو اللہ کی طرف سے جو اللہ کی سنت اور اللہ کا قانون ہے اس دنیا میں کہ جو اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو پھر اللہ اس سے اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے. ان سے یہ نعمت چھین لی گئی ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں اس مثال کا تذکرہ کیا ہے اور اس مسئلے کو واضح کیا ہے. بہت عام فہم مثال ہے. ایک مالدار، ایک سخی، ایک داتا کسی ضرورت مند اور محتاج کو کوئی پیسہ دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک امیر آدمی کسی غریب کو 1000 کا نوٹ دیتا ہے، لیکن یہ نادان اس 1000 کے نوٹ کی قدر نہیں کرتا، بلکہ لے جا کر اس کو دریا میں ڈال دیتا ہے، نالی میں پھینک دیتا ہے، پھر دیتا ہے اور پھر وہ پھینک دیتا ہے. وہ اس کو سمجھاتا ہے بھائی اس پیسے کا صحیح استعمال کیا کرو، لیکن وہ امیر کی بات پر، اس سخی کی بات پر کان نہیں دھرتا. وہ اپنے مزاج اور اپنی ضد کے اوپر قائم رہتا ہے. اب بتائیے کہ وہ امیر اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، وہ سخی اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ کیا اس کو آئندہ 1000 کا نوٹ اسی طرح دیا جائے گا جیسے پہلے دیا جاتا رہا؟ بس جب اللہ نے ان کو یہ تمام اعضاء رئیسہ عطا فرمائے تھے کہ یہ ان کے ذریعے سے ہدایت کی راہ کو تلاش کریں، لیکن جب انہوں نے ہدایت کی راہ کو اختیار نہیں کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر
مہر لگا دی اور یہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. یہ تعبیر ہے کہ اب ان کی نگاہیں حق کو نہیں دیکھ سکتی ہیں. اور یہی نہیں وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہہ کر قرآن مجید نے عذاب کو نکرہ استعمال کیا ہے. اس نکرہ سے عذاب کے اندر تحویل کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے اور عظیم سے اور شدت پیدا ہو گئی ہے. بڑا خطرناک عذاب ان کے لیے. اس آیت کریمہ میں ایک نقطے کی بات اور یہ ہو سکتی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہاں سمع کو مفرد استعمال کیا گیا ہے، قلوب اور اس کے بعد ابصار دونوں جمع استعمال ہوئے ہیں. تو یہ بات یاد رہے کہ سمع وہ مصدر ہے اور مصدر جو ہوتا ہے وہ اس میں جنس کے معنی میں ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں جنس کا اطلاق مفرد پر بھی ہوتا ہے اور جمع پر بھی ہوتا ہے. اس لیے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے کہ یہ دونوں جمع ہیں اور اس کو مفرد کیوں استعمال کیا گیا ہے. اور مزید جو توجیہ کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ یہاں مضاف بھی محذوف ہو سکتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی مواضع سمعہم، سننے کے مقامات پر یعنی ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. اور یہ بھی ایک جواب دیا جا سکتا ہے کہ سمع کی اضافت جمع کی ضمیر کی طرف ہے، اس سے بھی اس کے اندر جمع کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے. بہرحال ان دونوں آیات سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ انسان کو حق کے مقابلے میں ضد اور ہر دھرمی کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کی طرف سے توفیق سلب کر لی جاتی ہے. اور دوسری بڑی رہنمائی یہ ملتی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں اعضائے رئیسہ عطا فرمائے ہیں ان کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے، اپنے دل و دماغ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، آنکھ اور کان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اس کائنات میں اللہ کی معرفت کے دلائل پھیلے ہوئے ہیں، ان کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور پھر اس کے مطابق زندگی کے اندر تبدیلی لانا چاہیے. اب اس کے بعد جو آیتیں ہیں اس میں منافقین کا تذکرہ ہوگا، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.